سلمہ نے اٹھتے ہوئے کہا، آتکا اب آؤ، ہوا سرد ہو رہی ہے۔ آتکا نے مڑ کر دیکھے بغیر جواب دیا، چچی جان آپ چلیے، میں ابھی آتی ہوں۔ سلمہ زینے کی طرف چل پڑی۔ آتکا تھوڑی دیر بعد دائیں طرف مڑی اور چھت کے دوسرے کنارے ایک گز اونچی منڈیر پر کونیاں ٹیک کر مغرب کی طرف دیکھنے لگی اور ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ اب اس کے سامنے وہ کھڈ تھا جو اس پہاڑی بستی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوا شمال کی وادی کے نشیب میں ایک ندی کے کنارے دور تک چلا جاتا تھا۔ کھڈ زیادہ گہرا نہ تھا، بستی کے دونوں حصوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آمد و رفت کے تنگ راستے موجود تھے، لیکن سواروں کو یا تو وادی کے نشیب سے اس کھڈ کے دونوں کناروں پر جدا جدا راستوں سے آنا پڑتا تھا، یا کوئی نصف میل اوپر اس پہاڑی سے گزرنا پڑتا تھا جہاں سے یہ کھڈ شروع ہوتا تھا۔ اس کی نگاہیں کھڈ کے دوسرے کنارے پر ایک مکان پر مرکوز تھی اور وہ ان دنوں کا تصور کر رہی تھی جب وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر وہاں جایا کرتی تھی۔ یہ محمد بن عبد الرحمن کا گھر تھا۔ اس کی بیوی آمینہ اس کی ماں کی سہیلی تھی اور بستی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کا باپ حامد بن زہرہ غرناطہ کا بہت بڑا عالم ہے۔ آتکا کے باپ کو اس کے ساتھ بہت عقیدت تھی۔ حامد بن زہرہ کا گھر ان سے بہت قریب تھا۔ سعید حامد کا تیسرا بیٹا اس سے صرف 3 سال بڑا تھا اور اس کے کھیل کود کا زمانہ اس کی رفاقت میں گزرا تھا۔ سعید کے 2 بڑے بھائی جنگ کے ابتدائی ایام میں شہید ہو چکے تھے اور آتکا کے والدین ان کے مجاہدانہ کارناموں اور بوڑھے باپ کے صبر و استقلال کی داستانیں بیان کیا کرتے تھے۔ حامد بن زہرہ کے گھر میں آتکا کے لیے سب سے بڑی دلچسپی اور کشش اس کی بیٹی آمینہ تھی، جسے وہ خالہ کہا کرتی تھی۔ آمینہ اپنے گھر میں پڑوس کی لڑکیوں کو تعلیم دیا کرتی تھی اور 5 سال کی عمر میں آتکا بھی اس کی شاگرد بن چکی تھی۔ محمد بن عبد الرحمن اس بستی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نصیر سے چند سال چھوٹا تھا اور اگر کبھی اسے غرناطہ جانے کا موقع ملتا تو نصیر کے ہاں ضرور جاتا۔ پھر نصیر کی بدولت حامد بن زہرہ کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوئے اور ایک دن اس نے یہ خبر سنی کہ اس کی خوبصورت استانی جسے وہ خالہ کہا کرتی تھی، محمد بن عبد الرحمن کی رفیق حیات بننے والی ہے۔ جب وہ 6 برس کی تھی تو نصیر کو ایک سرحدی قلعہ کی کمان سونپی گئی اور اس نے آتکا اور اس کی ماں کو اس بستی میں پہنچا دیا۔ شادی سے چند ماہ بعد محمد بن عبد الرحمن بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر محاذ پر چلا گیا۔ اس کی رخصت کے 2 ماہ بعد منصور پیدا ہوا۔ حامد بن زہرہ نے اپنے وفادار نوکر جعفر اور اس کی بیوی زبیدہ کو آمنہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ آتکا غرناطہ کی طرح اس گاؤں میں بھی آمنہ سے تعلیم حاصل کیا کرتی تھی اور اس کی دیکھا دیکھی گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بھی اپنی بچیوں کو آمنہ کے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کے مکان کی نچلی منزل ایک مدرسے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سعید غرناطہ سے کبھی حامد بن زہرہ اور اپنی بہن کے پاس آتا تو اس کی چھوٹی سی دنیا مسرتوں سے لبریز ہو جاتی۔ وہ صبح ہوتے ہی آمنہ کے گھر پہنچ جاتی۔ اگر مکان کا پھاٹک بند ہوتا تو چچا جعفر کو آواز دیتی۔ جعفر مسکراتا ہوا دروازہ کھولتا، وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوتی، سعید سعید پکارتی اور سعید کہیں چھپ جاتا۔ وہ آمنہ کے پاس جاتی، خالہ جان سعید کہاں ہے؟ آمنہ انجان بن کر ادھر ادھر دیکھتی۔ آتکا مکان کا ایک ایک کونا چھان مارتی اور پھر اچانک سارا گھر قہقہوں سے گونجنے لگتا۔ اسے بستی میں سعید کے قیام کے دن انتہائی خوشگوار محسوس ہوا کرتے تھے۔ جب مکتب سے چھٹی ملتی تو باقی سارا دن وہ اس کی رفاقت میں گزار دیتی۔ کبھی وہ اسے اپنے گھر لے جاتی
اور وہاں سے دوسرے بچوں کے ساتھ گاؤں سے باہر باغات، ندی یا بلند پہاڑوں کی طرف نکل جاتے۔ پھر ذرا بڑے ہو کر وہ گھڑ سواری کیا کرتے تھے۔ سعید 10 سال کی عمر میں ایک اچھا خاصا سوار بن چکا تھا اور وہ اسے خطرناک راستوں پر گھوڑا دوڑاتے دیکھ کر اپنی ماں سے اصرار کیا کرتی تھی کہ میں بھی سواری کروں گی۔ امارا کچھ عرصہ ٹالتی رہی، لیکن جب اس نے بہت ضد کی تو اسے اس شرط پر سواری کی اجازت مل گئی کہ نوکر گھوڑی کی باگ پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔ ایک بار نصیر چند دن کی رخصت پر گھر آیا تو اس نے بیٹی کا شوق دیکھ کر اسے ایک چھوٹی سی گھوڑی خرید دی، اور 3 دن بعد وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اب ہماری بیٹی کو کسی نوکر کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اگلی صبح نصیر گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلا تو عاتکہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد سعید جب کبھی گاؤں میں آتا تو وہ اس کی رفاقت میں سواری کی مشق کیا کرتی تھی۔ پھر یہ دن بھی ایک سہانے خواب کی طرح گزر گئے اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ سنے شعور کی ابتدا کے ساتھ وہ زندگی کے چہرے جو مسکراہٹیں دیکھنے کے عادی تھے اب آہستہ آہستہ اپنا دامن سمیٹ رہے ہیں۔ کھٹ کے پار وہ گھر بھی اب اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن حامد بن زہرہ کی بیٹی اور داماد جسے وہ فخر سے خالہ جان اور خالو جان کہا کرتی تھی اب وہاں موجود نہ تھے۔ منصور کی پیدائش کے 3رے سال محمد بن عبد الرحمن جنوب کے محاذ پر جا چکا تھا اور اسے مالکہ کے مشرق میں چند ساحلی مقامات کی حفاظت سونپی گئی تھی۔ ایک دن آمینہ کو یہ اطلاع ملی کہ وہ زخمی ہو چکا ہے اور اسے ساحل سے چند میل دور ایک قلعے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی آمینہ اپنے باپ کو یہ خبر بھیجی کہ منصور کو جعفر اور زبیدہ کی حفاظت میں چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ عاتکہ اور اس کی ماں بھی منصور کا خیال رکھیں گی، تاہم سعید کو بھی چند دن کے لیے یہاں بھیج دیں، میں منصور کے باپ کی حالت کے متعلق اطمینان ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی۔ اس کے چچا ہاشم نے بستی کے 4 سوار آمینہ کے ساتھ روانہ کر دیے اور انہوں نے چند دن بعد آ کر یہ اطلاع دی کہ محمد بن عبد الرحمن کی حالت زیادہ تشویشناک نہیں، تاہم اس کے زخم ایسے ہیں کہ وہاں 2-3 ہفتے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے گا۔ وہ اور اس کی ماں صبح و شام آمینہ کے گھر جایا کرتی تھی۔ جب 1 ماہ تک کوئی اطلاع نہ ملی تو ہاشم نے اپنا نوکر روانہ کر دیا، لیکن اس کی روانگی کے 3رے دن اس بستی کا ایک مجاہد جنوبی محاذ سے واپس آیا اور اس نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے محمد بن عبد الرحمن اور اس کی بیوی کی شہادت کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہا، عیسائیوں نے ساحلی علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد پہاڑی علاقے پر کئی حملے کیے، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ محمد بن عبد الرحمن نے روبہ صحت ہوتے ہی قلعے کے لشکر کی کمان سنبھال لی اور جوابی حملے کر کے دشمن کو ساحل کی طرف سمٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس عرصے میں دشمن مالکت پر حملہ کرنے کے لیے مزید افواج ساحل پر اتار چکا تھا۔ ایک لشکر ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ مشرق اور دوسرا مغرب کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ سواروں کے دستے تھے، مالکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ چنانچہ مالکہ کے سپہ سالار کو اس بار کی چوکیاں خالی کرنا پڑی اور اس نے محمد بن عبد الرحمن کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ باقاعدہ فوج کے ساتھ مالکہ پہنچ جائے اور قلعے کی حفاظت مقامی قبائل کے رضاکاروں کو سونپ دے۔ قلعے کے اندر 300 سپاہی اور کوئی 40 عورتیں موجود تھیں۔ محمد بن عبد الرحمن نے غروب آفتاب کے بعد انہیں تیاری کا حکم دیا اور عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ مالکہ کا رخ کر رہے تھے۔ ساحل کے کشادہ اور ہموار راستے پر سفر کرنے پر دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اس لیے ہم نے پہاڑ کا طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ رات کے پچھلے پہر ہم ایک تنگ گھاٹی عبور کر رہے تھے کہ اچانک دائیں ہاتھ کی پہاڑی سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ آن کی آن میں ہمارے کئی آدمی شہید ہو گئے اور کتنے ہی زخمی ہوئے۔ کئی سوار گھوڑوں سمیت سڑک کی دوسری طرف گہرے کھڈ میں جا گرے۔ محمد بن عبد الرحمن پوری قوت سے چلا رہا تھا کہ پیدل دستے پہاڑی پر قبضہ کر لیں،
اور سوار عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر جاری رکھیں، لیکن رات کی وحشت ناک تاریکی میں عورتوں، بچوں اور زخمیوں کی چیخ و پکار کے باعث اس کی آواز بے اثر ثابت ہوئی۔ خوش قسمتی سے پیچھے آنے والے سپاہیوں نے، جو تیروں اور پتھروں کی زد سے محفوظ تھے، اپنی ذمہ داری محسوس کی اور وہ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ رات کی تاریکی میں دشمن کو تلاش کرنا آسان نہ تھا، لیکن جب حملہ آوروں کو اپنے عقب میں اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے تو وہ بھاگ نکلے۔ تاریکی میں ہمیں زخمی اور شہیدوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ خاوند اپنے بیویوں کو، بچے اپنے اپنے والدین کو اور سپاہی اپنے سالاروں کو آوازیں دے رہے تھے، لیکن محمد بن عبد الرحمن کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنے والے سواروں کے ساتھ وہ آگے جا چکا ہے۔ نائب سالار نے ایک سوار کو حکم دیا کہ تم آگے جانے والوں کا پتہ لگاؤ، اگر سالار ان کے ساتھ ہو تو اسے مشورہ دو کہ ہمارے لیے تاریکی میں آگے بڑھنے کی بجائے پہاڑی پر رات گزارنا بہتر ہوگا۔ پھر اس نے اپنے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا لائیں۔ تھوڑی دیر بعد آگے جانے والے سوار عورتوں اور بچوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ 2 میل آگے نالے کا پل ٹوٹا ہوا ہے اور چند سوار بے خبری کی حالت میں نیچے گر گئے تھے۔ تاہم محمد بن عبد الرحمن اور اس کی بیوی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ پھٹنے سے پہلے آس پاس کی بستیوں سے سینکڑوں آدمی وہاں پہنچ گئے۔ مشعلوں کی روشنی میں شہیدوں کی لاشوں اور زخمیوں کی تلاش کیا گیا۔ چند آدمی مشعلیں لے کر کھڈ میں اتر گئے اور نالے کی طرف بھاگے۔ کھڈ میں کوئی 40-50 لاشیں بکھری ہوئی تھی اور آمینہ کی لاش اس گھوڑے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ محمد وہاں نہیں تھا۔ نالے میں 11 لاشیں ملی، وہاں 5 زخمی بھی پڑے تھے، لیکن محمد وہاں بھی نہ تھا۔ پھر صبح ہوئی تو ایک سپاہی نے ایک ٹیلے کی چوٹی سے آواز دی، ادھر آؤ، محمد بن عبد الرحمن یہاں ہیں۔ ہم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ محمد بن عبد الرحمن کی لاش ٹیلے کی دوسری طرف پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد 2 مسلمان اور 5 نصرانی سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ ایک نصرانی اس سے چند قدم دور دم توڑ رہا تھا۔ محمد بن عبد الرحمن کے جسم پر 15 زخم تھے اور تلوار ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ نائب سالار نے اپنی قبا اتار کر اس کے اوپر ڈال دی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، میں آج خدا اور اس کے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں۔ مجھے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ محمد بن عبد الرحمن کسی خطرے سے بھاگ سکتا ہے۔ میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ حملہ آور ہمارے پیچھے آنے والے ساتھیوں کے نعرے سن کر بھاگ گیا تھا۔ ایسے لوگوں کی رفاقت میں جینا اور مرنا ایک سعادت ہے۔ اس کی بیوی کی لاش بھی یہاں پہنچا دو۔ نائب سالار کو معلوم تھا کہ ہم ایک ہی بستی میں رہنے والے ہیں، چنانچہ اس نے مجھے حکم دیا کہ تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور اپنے سالار کی تلوار ان کے گھر پہنچا دو۔ حامد بن زورہ اور سعید آمینہ اور اس کے شوہر کی شہادت کی خبر ملتے ہی پہنچ گئے۔ حامد چند دن وہاں رہ کر واپس چلا گیا۔ وہ منصور کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن عاتکہ کی ماں نے اس کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ محمد بن عبد الرحمن کے کھیتوں اور باغات کی نگرانی اور گھر کی حفاظت جعفر کے سپرد تھی۔ اس کی بیوی زبیدہ کبھی منصور کا جی بہلانے کے لیے امارہ کے گھر چلی جاتی اور کبھی اسے اپنے ساتھ لے آتی۔ امارہ اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی اور اس نے جعفر کو بھی اپنے نوکروں کے ساتھ رہنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آقا کا گھر غیر آباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہی حالت سعید کی تھی۔ وہ عاتکہ اور اس کی ماں کے اصرار کے باوجود چند دن سے زیادہ ان کے گھر نہ ٹھہر سکا، تاہم وہ اپنے بھانجے کو دیکھنے کے لیے دن میں 1-2 بار ان کے گھر ضرور آتا۔ جب وہ واپس جانے لگتا تو منصور اس کے ساتھ جانے کے لیے ضد کرتا۔ عاتکہ کہتی، ننھے بھائی میرے پاس نہیں رہو گے؟ نہیں، میں ماموں کے ساتھ جاؤں گا۔ تمہیں کہانیاں کون سنائے گا؟ ماموں جان سنائیں گے۔ سعید اسے کندھے پر بٹھا کر چل پڑتا، لیکن اپنے گھر پہنچتے ہی اسے عاتکہ کی یاد ستانے لگتی اور وہ تھوڑی دیر بعد اسے واپس لے آتا۔
تو آتکا سنبھالو اسے۔ وہ پوچھتی کیوں منصور، ماموں سے لڑائی ہو گئی؟ ہاں، وہ منہ بسور کر جواب دیتا، ماموں کی ماموں کہانی نہیں سناتا، میں ماموں سے کہانی نہیں سنوں گا۔